ننگے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ گھٹنے کھلنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ پاک آدمی اگر ناپاک کپڑے پہن لے تو کیا حکم ہوگا؟ اور اگر ناپاک آدمی پاک کپڑوں کو پہن لے تو کیا حکم ہوگا؟ یہ چار مسئلوں کو طہارت کے مسائل ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر اگر کوئی بندہ غسل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بند جگہ پہ باتھ روم وغیرہ میں آرام سے غسل کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی پائپ وغیرہ پر، مرد حضرات بعض مرتبہ پائپ پر یا باہر کے کسی حصے میں کھلی جگہ میں غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے گھٹنے نہیں کھلنا چاہیے، کیونکہ گھٹنے جو ہیں وہ سطر میں شمار ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں آیا الفخذ عورت، ران سطر چھپانے کی جگہ ہے، تو اس لیے ران کو نہیں کھلنا چاہیے، اور اپنی سطر کو چھپا کر اگر کوئی انسان باہر پائپ وغیرہ پر کھلی جگہ پر غسل کرنا چاہ رہا ہے، مردوں میں سے کوئی، تو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ظاہر سی بات ہے کپڑے اتار کر کرے گا تو بند جگہ پر کرے گا، تو کپڑے اتار کر غسل کرنا ٹھیک ہے، اور اگر انسان نجس ہے، ناپاک ہے، تو اس کو بند جگہ پر کپڑے اتار کر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو نجاست وغیرہ اگر جسم میں کسی حصے میں لگی ہے تو اچھی طرح سے وہ نجاست ختم ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی بندے کے گھٹنے کھل جائیں تو گھٹنے کھلنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ گھٹنے جو ہیں یہ ان کا کھلنا یہ ناجائز ہے، انسان کو بلا وجہ اپنے گھٹنوں کو نہیں کھولنا چاہیے، یہ حرام کام ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنے گھٹنوں کو کھولا تو یہ اس نے حرام کام کیا، وہ گناہ گار ہوا۔ گھٹنے چونکہ سطر میں شمار ہوتے ہیں تو اس لیے سطر کو چھپانا فرض ہے مردوں کے لیے بھی، جو مردوں کی جو سطر میں جو چیز شمار ہوگی گھٹنوں سے ناف تک جو ہے مردوں کو چھپانا فرض ہے، تو یہ گھٹنے سطر میں شمار ہوں گے، تو اس کا کھولنا کسی انسان کے سامنے جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر گھٹنے کھل جائیں لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ اگر البتہ اس کا گناہ پڑے گا گھٹنے کھولنے کا، لیکن گھٹنے کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو نہیں جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پاک آدمی ناپاک کپڑوں کو پہن لے تو کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ اگر کوئی پاک آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہیں، مثلا بنیان، انڈر ویئر ناپاک ہے، اب اس نے اس کو پہن لیا، تو اگر اس ناپاک کپڑے کو اس آدمی نے پہنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی کا، اس پاک آدمی کا یا پاک عورت کا جو جسم ہے وہ سوکھا ہے یا گیلا ہے۔ اگر سوکھا جسم ہے اور جو ناپاک کپڑا پہن رہا ہے وہ کپڑا بھی سوکھا ہے تو پھر وہ انسان کا جسم اس سے ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہی رہے گا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ انسان کا جسم گیلا ہے یا پہننے والی چیز کپڑا سوکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ ناپاک کپڑا ہوگا اور وہ پہنے گا، جسم گیلا ہے، تو وہ نجاست اس کے جسم میں لگے گی، تو اس لیے پھر وہ انسان بھی ناپاک ہو جائے گا، نجاست کے اثرات لگیں گے تو اس کو اس اثرات کو ہٹانا اور وہ نجاست کو جسم سے دور کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر کپڑا بھی سوکھا ہے ناپاک اور انسان پہننے والا پاک آدمی بھی سوکھا ہے تو اس کو پہن لے، تو اس سے چونکہ نجاست نہیں لگے گی تو پاک آدمی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ناپاک آدمی پاک کپڑوں کو پہن لے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر وہ ناپاک آدمی ہے، نجاست اس کے جسم میں ہے، اور اگر وہ سوکھا ہے اور نجاست بھی سوکھ چکی ہے اور پاک کپڑوں کو پہن لے تو اس سے کپڑوں کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کپڑا گیلا ہے یا جسم گیلا ہے اور نجاست جسم کی اس کپڑے میں لگ جائے گی تو پھر وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس کا دھونا ضروری ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جب تک نجاست ہمارے جسم کی کپڑے میں نہ لگے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کپڑا پاک رہے گا، اور اگر کپڑے کی نجاست جب تک ہمارے جسم میں نہ لگے جب تک کہ ہمارا جسم پاک رہے گا، اور اگر کپڑے کی نجاست ہمارے جسم میں لگ جائے تو ہمارا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر گیلی ہے یعنی کپڑا یا جسم تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو نجاست کے اثرات ہیں وہ اگر پہلے کپڑے میں ہوں گے تو انسان کے جسم میں آ جائیں گے، جسم میں ہوں گے تو وہ کپڑے میں چلے جائیں گے۔ تو سوکھے بدن پہ اگر پہن لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر سوکھا کتا انسان کو چھو جائے، ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے تو انسان ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے جسم میں نجاست ہے، اس کے بالوں میں، اس کے رونگٹے میں، اور وہ نجاست گیلا کتا چھو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نجاست انسان کے جسم میں لگ گئی، تو پھر ان چیزوں کو ہٹانا، جن چیزوں پر نجاست لگی ہے اس کپڑے کو ہٹانا انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس نجاست کو اپنے جسم سے دور کر دے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسائل ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کر دیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے لوگوں تک دین کی بات پہنچانا۔ ایک آدمی بھی اگر اس مسئلے پر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی ہمیں شیئر کرنے کا حصہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں۔